حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن پہلے بیان فرمایا، ایک دن پہلے، اور اس میں فرمایا کہ دیکھو تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، قد اظلکم شہر، ایک بڑا بابرکت مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ اور پھر دوسری جو بات فرمائی، اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی رمضان سے پہلے لیلۃ القدر کی احترام، اس کی قدردانی، اس کی فکر دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو لیلۃ القدر بڑی عزت والی رات، بڑی عظمت والی رات، بڑی فضیلت والی رات آ رہی ہے، وہ کہیں ضائع نہ ہو۔ پھر ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم۔ تین چیزیں بیان فرمائی۔ ایک تو فرمایا رمضان کے روزے جس نے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، مقصد اس کی غرض ثواب کمانا ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو، جسمانی فائدہ ہوتا ہے، فلانے فائدے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ دکھلاوا ریاکاری، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھے تو اس کے سارے پچھلے گناہ اللہ معاف فرمائے۔ پھر فرمایا کہ جو رمضان میں قیام کرے یعنی تراویح کی نماز پڑھے، قیام رمضان سے مراد تراویح کی نماز ہے، جو تراویح کی نماز پڑھے تو اس کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب رمضان کے پورے روزے رکھنا بھی بہت مشکل کام ہے، اور تراویح پڑھنا بھی بہت مشکل کام ہے، اور ان پر یہ فضیلت ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر میں قیام کر لے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اس کے بھی سارے اگلے گناہ معاف ہو جائیں۔ یعنی ایک رات کی اتنی بڑی فضیلت ہے، یعنی ایک طرف سے پورے رمضان کی فضیلت ہے، 30 روزے رکھنے کی فضیلت ہے، ایک طرف قرآن کریم مکمل تراویح میں سننے کی فضیلت ہے، اور ایک طرف لیلۃ القدر میں ایک رات عبادت کرنے کی فضیلت ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات بڑی فضیلت والی رات ہے، اور اس سے محروم نہیں ہوتا مگر محروم القسمت، اس سے محروم نہیں ہوتا، اس کی فضیلت سے محروم نہیں ہوتا مگر محروم القسمت۔ اور فرمایا کہ جو اس سے محروم ہو گیا وہ مکمل محروم ہو گیا، وہ گیا کہ کامل محروم ہو گیا۔ دنیا میں ادنا سا فائدہ ہمیں اگر نہ ملے تو ہم اس کو نقصان سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہاں پر آخرت کا اتنا بڑا فائدہ، ایک رات میں عبادت کر کے ہم 1000 مہینوں سے بہتر، افضل، زیادہ ثواب کما سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی وقت اور قدر نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، شب برات 15 شعبان کو آتی ہے، علماء اس کے فضائل بھی بیان فرماتے ہیں، اس کے بارے میں احادیث ہیں، لیکن اکثر بلکہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں، کثرت طرق کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں اس پر فضیلت کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن حدیثیں ضعیف ہیں، ان کا ثبوت صحیح طریقے سے نہیں ہے، پھر بھی عمل کرنا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ زیادہ طریقوں سے صحابہ کرام سے تقریباً 10 صحابہ سے ثابت ہے، لیکن میرے عزیز بھائیوں، لیلۃ القدر کی فضیلت میں تو کسی قسم کا شک نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے، کوئی اشکال اور شبہ نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مکمل ایک سورت نازل فرما کر لیلۃ القدر کی عظمت خود بیان فرما رہے ہیں۔ اس کائنات میں کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک لیلۃ القدر کی فضیلت کا دل و جان سے قائل نہ ہو، اس پر ایمان نہ ہو۔ جس طرح نماز پر ایمان لانا ضروری، زکوٰۃ پر ایمان لانا ضروری،
اللہ کی توحید کو ماننا ضروری، ایسی لیلۃ القدر کی اس فضیلت اور عظمت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اب اتنی مضبوط بات ہے، اتنی اہم بات ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، پھر بھی ہم سستی اور کاہلی کریں، غفلت کریں، لاپرواہی کریں، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا محروم کوئی نہیں، اور جو اس سے محروم ہو گیا وہ مکمل ہی محروم ہو گیا۔ اس لیے ہم سب یہ ارادہ اور عزم کریں، شاید یہ آخری رمضان ہو اور آخری لیلۃ القدر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، لیکن اس میں مجھے نہیں ملی، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، مجھے اس میں نہیں ملی، پھر میں نے تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر پانا چاہتا ہے وہ تیسرے عشرے میں تلاش کرے، یعنی رمضان کے تیسرے 10ویں حصے، تیسری دہائی میں۔ تو آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاق راتوں میں زیادہ امکان ہے۔ اگرچہ جفت راتوں میں بھی بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے، لیکن طاق راتوں میں، طاق سے مراد 21، 23، 25، 27، 29 رات، لیکن مہینے کی گنتی عربی طریقے سے، عرب کے دستور کے مطابق بعض دفعہ جو وہ یوں گنا جاتا ہے کہ آخر سے طاق رات ہیں۔ تو اگر مہینہ جو ہے 30 کا ہو تو پھر طاق رات پہلی جو ہے وہ 21ویں ہوگی، اور پھر جو ہے 21 کے بعد جو طاق رات ہے وہ 23ویں ہوگی، اور اسی طریقے سے۔ لیکن اگر مہینہ جو ہے 29 کا ہو تو پھر طاق رات جو ہے وہ 22 بنتی ہے، 22، یعنی اگر آخر سے گنتی کریں نا تو پھر 22 اور 24 اور 26 اور 28 کی طاق راتیں بنتی ہیں، یعنی آخر سے اگر شمار کریں، آخری 30 سے نیچے واپس لائیں۔ تو بہرحال یہ بڑی عظمت والی راتیں ہیں، ہمیں اس میں جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پانے کے لیے ایک آسان طریقہ اعتکاف کا بیان فرمایا ہے۔